في دنياكم وأخراكم كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحمدللہ خطبہ شروع ہو چکا ہے مسجد نمرہ میں. فضیلت الشیخ امام بن در بن عبدالعزیز بلیلہ حفظہ اللہ تعالی خطبہ شروع کر چکے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کیا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد انہوں نے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر. اور اس کے بعد انہوں نے پوری امت کو مخاطب کر کے اللہ کے تقوی کو اپنانے کی تعلیم کی تلقین فرمائی اور قرآن پاک کی 3 آیات بینات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہمیشہ جو اللہ کے غلام بن جاتے ہیں، متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ پاک اچھا انجام ان کا مقدر بنا دیتا ہے. اسی طرح فرمایا اللہ کی معیت انہیں حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرنے والے اور نیکی کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ پاک ان کے ساتھ سچے وعدے ہیں. ولا هم يحزنون فلا يعبد سوى الله. اور تقوی انسان کے اندر جو ہے وہ استقامت کو پیدا کرتا ہے اور صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے اور احسان کرنا چاہیے. امام صاحب نے آیت مبارکہ بیان کی ہے قرآن کریم کی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے ایک مسلمان وہ احسان کرے، صبر کو تھامے، اور صبر کا دامن جو تھام لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حوالے سے فرماتا ہے یہ محسنین ہیں، اور جو محسنین ہیں اللہ رب العزت ان کا اجر جو کبھی ضائع نہیں کرتا. اور امام صاحب نے فرمایا کہ احسان کیا ہے. احسان کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پیش فرمائی اور وہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ انسان ایسے عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ رب العزت کی جب بندہ اس منزل پہ آ جاتا ہے تقوی کی کہ وہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ انسان کے دل میں تصور ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا تقوی مزید مضبوط ہو جاتا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین کے بارے میں حضرت امام صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی اور مطلب انہوں نے واضح کیا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، حج کریں، جو بھی عمل کریں اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کریں. اس ضمن میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات تلاوت فرمانے کی سعادت حاصل کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، صرف پکارو تو میرے اللہ کو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پس نماز پڑھو اور قربانی دو تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. اور ساتھ کلمے کا دوسرا حصہ بے شک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی سنت کی اتباع کریں، جو آپ کے فیصلے ہیں ان پر سر تسلیم خم کریں، جو آپ نے دین پیش کیا ہے اس کی ہم تصدیق کریں. اور یاد رکھیں اسی عرفات کے میدان میں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین اسلام مکمل کر دیا. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر جو ہم عمل کریں گے وہ بدعت میں شمار ہوگا جس کی اللہ پاک کے ہاں قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہمارے لیے فلاح ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. امام صاحب فرما رہے تھے کہ دین اسلام کو مکمل دین کے طور پہ پیش کیا گیا اور نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو انسان کے اوپر جو اللہ رب العزت اپنے انعامات کیے ہیں اس کو یاد کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے فرما رہے تھے امام صاحب کہ جو دین اسلام جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب پر شریعت جو ہے وہ نازل ہوئی، انہوں نے شریعت جو پیش کی ہے وہی دین اسلام ہے. اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کریں. مسلمان پر فرض ہے کہ 5
وقت کی نماز کو ادا کرے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی بات کی گئی. صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت خاص طور پر فرمایا اس کا اہتمام کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے, وقت پر اس کو ادا کیا جائے. اسی طرح امام صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کی رحمت جو ہے ہر چیز پر یہ وسیع ہے, حاوی ہے, اور یہ اللہ کی رحمت ہر اس انسان کو ملتی ہے, ہر اس مسلمان کو ملتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر فرض ہے, حج کی استطاعت جو رکھتا ہو اس پہ حج بیت اللہ فرض ہے. اس کے علاوہ امام صاحب فرما رہے ہیں تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان پر لازم اور فرض ہے. امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک کے اپنے بندوں پر, انسانوں پر کتنے احسانات ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, کائنات کی ہر مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرمایا. اس ضمن میں انہوں نے قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت فرمائی کہ اللہ پاک قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والتین والزیتون, اور آخر میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو سب سے زیادہ احسن, سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ہم نے اجمل بنایا. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ سَخَّرَ لَكُمْ, تم دیکھتے نہیں کہ اللہ پاک نے کائنات کی ہر شے تمہارے لیے کیسے مسخر فرما دی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, ظاہری اور باطنی نعمتوں سے اللہ پاک تمہیں سرفرازہ. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ثُمَّ سَوَّاهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تو گویا اللہ پاک نے متعدد مقامات قرآنیہ میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو واضح کیا اور بیان فرمایا. پھر وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک کا دوسرا بڑا احسان, سب سے بڑا انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. اور ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان یہ بہت بڑا احسان ہے, سب سے بڑا احسان ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, کہ آپ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مبعوث فرمائے, اور اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو مسلمانوں کی جانب جو ہے مبعوث فرمایا گیا, اور ان کے تعارف کرواتے ہوئے بیان فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو ہمیں مبعوث فرمایا, وہ قرآن کی آیات ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ نبی کریم علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم کی صورت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر خاص انعام اور اپنا احسان فرمایا ہے کہ مکمل ضابطہ اخلاق اس کو بنایا, اور مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا, اس میں زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب موجود ہے. اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کے اوپر احسانات فرمائے, ان کے اوپر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مسلمانوں پر لازم قرار دے دیا گیا, اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد دوسرا حق کے طور پر بیان فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق کی بات کی ہے کہ یتیموں کے حقوق اور بیوگان کے حقوق بھی آپ نے ادا کرنا ہے. ایک مسلمان, اچھا مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے حقوق اور فرائض کا خیال کرتا ہے. جب وہ ایک اپنا مسلمان اپنے حقوق و فرائض کا خیال کرتا ہے تو متقین کے درجے پر فائز کر دیا جاتا ہے. امام صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی, اور ہر حق کے بارے میں بنیادی طور پر ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں اس میں حسن ہو, اس میں خوبصورتی ہو. خواتین کے حقوق کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ مسلمان مرد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے, حتیٰ کہ اگر ان کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو جائے اور علیحدگی کی نوبت بھی آ جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں او تسریح فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَانٍ, علیحدگی بھی اس انداز سے ہو کہ جس میں حسن ہو, جس میں خوبصورتی ہو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اپنے عمال کے ساتھ جو ہمارے مزدور ہیں, ہمارے ماتحت ہیں اور ہمارے ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہمیں
بہت ہی نرمی کا، حسن سلوک کا، رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. جو ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جو شرائط طے کرتے ہیں، ہمیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے. اور تیسرے نمبر پر ان کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ضمن بھی بیان کی اور قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت فرمائی. ان العہد کان عنہ مسئولا، بے شک ایگریمنٹ اور عہد اللہ کی ہے، اس کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا. اسی طرح انسانوں کی سلامتی کے لیے اور انسانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی صحت کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور اس ضمن میں جو ریاست قدم اٹھاتی ہے اس میں ساتھ دینا، یہ بھی ہمارے اوپر اللہ رسول کی جانب سے جو بنیادی تعلیمات ارشاد فرمائے گی ان میں شامل ہے. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ملازمین ہیں، ان کے حقوق بھی تم پر لازم کر دیا گئے ہیں. ان کے ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ احسان بھی کیا جائے، اور ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، ان کی اجرت کو ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے ماتحتوں کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا. اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی آپ دوسرے ملک کے اندر بھی آپ رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ سکونت اختیار کی ہیں، وہاں کے قوانین کی پاسداری کرنا آپ پر لازم ہے. اولی الامر کی جو قوانین ہیں اور ان کی اطاعت جو ہے وہ اس کے اوپر انسان کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر لازم قرار دے دی گئی ہے. حتیٰ کہ وہ اگر آپ کو دین کے خلاف اکسے تب وہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ نے جو بنیادی قانون ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے، اور کی فساد جو ہے، فتنہ جو ہے اس کو برپا نہیں کرنا. اللہ رب العزت فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمام مخلوقات کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کے حوالے سے ہم اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیا ہم ان کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. انہوں نے فرمایا قربانی کے جانور کی اگر مثال لے لی جائے تو ہم نے اس کو کیسے ذبح کرنا ہے. ہم نے اس وقت بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے. ہم نے جانور کس طرح ذبح کرنا ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور جلدی جو اس کو ذبح کر دیا جائے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ فساد پھیلانے والوں کو فرمایا نہ نبی کریم علیہ السلام اس کو پسند فرماتے ہیں، نہ اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے. امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ جو لوگ صبر و استقامت کا دامن تھامے رہتے ہیں یہ نعمتیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جن کے بڑے نصیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں انہیں عطا فرماتا ہے. اسی طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مالی معاملات میں بھی ہمارے تصرفات، ہمارے افعال و اعمال ایسے ہوں کہ جن میں خوبصورتی نظر آئے، اور ہمیں ناب تول میں پیمانے ہمیشہ پورے رکھنے چاہیے. یہ اللہ کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ ہمارے ترازو بالکل انصاف والے ہونے چاہیے. اور اسی طرح انہوں نے ارشاد فرمایا ہم جب گفتگو کریں ہماری گفتگو سب کے لیے ایسی ہو کہ ہمارے ایک ایک لفظ سے حسن اور خوبصورتی نظر آ رہی ہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے جب بات کرو ایسی بات کرو جس بات میں حسن ہو. اسی طرح ہمارے معاملات ہیں اور ان معاملات میں بعض اوقات ہماری دعوت اور تبلیغ اس کے اندر بھی حسن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي أَحْسَنُ، اللہ کی دعوت دو لیکن ایسے انداز کے ساتھ کہ جس انداز میں، جس اسلوب میں حسن ہو. اور اگر کسی کے ساتھ مجادلہ بھی کرنا پڑے تو مجادلہ بھی اتنے اچھے انداز سے ہو کہ جس میں سپرلیٹو ڈگری احسن، انتہائی افعال و تفضیل انداز میں تمہاری گفتگو میں نرمی ہو، محبت اور شفقت ٹپک رہی ہو. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کا معاملہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں یہ بیان فرمایا کہ تم احسان کرو. تمہارا چاہے لوگوں کے ساتھ میل جول ہو، انٹریکشن ہو، سوسائٹی میں جس میں زندگی گزارنی ہے وہ تمام کی تمام احسان کے پہلو کے ارد گرد گھومتی ہو. اگر تمہارا غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن ہے تو اس میں بھی حسن ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. تمہارا مناظرہ مجادلہ جو ہے اس میں بھی حسن گفتگو کے ساتھ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف جب دعوت دے رہی ہے تو حکمت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس اسلوب کو جو نبیوں کا اسلوب تھا کہ وہ جب جاتے تھے دعوت کی طرف تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان بھی فرمایا انہوں نے کہ جب وہ بھی دعوت دیتے تھے تو انتہائی میٹھی اور شیرینی زبان کے ساتھ کہ آپ کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے جو جنگجو تھے وہ بھی دین اسلام کے پہلو میں آگے اور نرم دل والے بن گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب فرما رہے ہیں جب آپ کو سلام کہا جائے تو سلام
سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دینا چاہیے، ہمیں اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہے، احسان کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ صبر کرنا سب سے بڑی مثال ہے لوگوں کے ساتھ معاملات میں احسان کی، اور فرمایا جو لوگ احسان کرتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت ان کا جو ہے اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اور مومن تو وہ ہے وہ جو اللہ کے حکم کو جان لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے کہ جب انسان زندگی گزار کے آتا ہے احسان کے معاملات کے ساتھ تو موت کے بعد اس کو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنا کردار اور اسلوب زندگی ایسا بنا لیتا ہے کہ اس میں خوبصورتی اور حسن نظر آتا ہے ہر عمل میں ہر قول میں، تو یقیناً اپنا ہی بھلا کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی اللہ کی عبادت کے معاملات میں بھی اور بندوں کے ساتھ تعامل اور معاملات میں بھی اس کا کردار بڑا خوبصورت، بڑا نرالا اور بڑا نکھرا ہوا نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، تم اپنا ہی بھلا کر رہے ہو، اس لیے کہ اس بھلا کرنے میں اللہ کی معیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسا عمل کرو جس میں حسن ہو، اس لیے کہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے دو جہانوں کی کامیابیوں کی بشارتیں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے احسان کرنے والوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا دو جہانوں میں، اس جہاں میں بھی اگلے جہاں میں بھی، جو احسان کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے، اچھی بات کہنے والے، اللہ ان کا اجر عظیم دو جہانوں میں ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ امام صاحب فرمانے کہ احسان کرنے والے لوگ اصحاب الجنہ ہیں، جنت والے لوگ ہیں، ان کو جنت جو ہے انعام اور ریوارڈ کے طور پہ پیش کی جائے گی، اور محسنین کے لیے دونوں جہانوں میں خیر و برکت ہے، وہ اس جہان میں بھی اللہ کی خیر و برکت کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مستفید ہوں گے اور اپنی جھولیوں کو بھریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور ان کو ایسے محلات عطا کیے جائیں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، چشمے بہتے ہوں گے، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، اس کو وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تقوی اور احسان کرنے والوں کا اجر بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کو تقوی اور احسان کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہترین اجر اور انعامات عطا فرمائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے گا۔ جو اللہ کے لیے احسان کرتا ہے تو اللہ احسان کے بدلے میں جو احسان کرے گا وہ انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہوگا۔ یقیناً جو اللہ کے بندے اس انداز کے بن جاتے ہیں کہ ان کے افعال اور اعمال میں نیکی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی غلامی کا رنگ اور جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ ان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ پھر اپنے ایسے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جس معاملے میں بھی اللہ کی طرف سے بھی حسن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ توبہ کے دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ ان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جن نیکیوں کی برکت سے ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ توبہ کی برکت سے ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ پاک ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بننے والے بن جاتے ہیں، نہ شکری کی نحوست سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے احسان کے انکار کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والوں کی شدید مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب نے فرمایا کہ جو اس سال حج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اگر خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور
معمول امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو اگر خراج تحسین نہ پیش کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کرونا وبا کے دور کے اندر بھی احکام شریعت کو لازم قرار دینے کے لیے اور احکام شریعت کو پورا کرنے کے لیے حجاج کرام کے ساتھ ان کو بہترین سہولیات دینے کے لیے ایس او پیز کے ساتھ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساری سہولیات جو ہیں صحت کی وہ عطا کر کے ان کو دے کر ان کی خدمت کر کے انہوں نے بڑا اجر کمایا ہے، انہوں نے احسان کیا ہے حجاج کرام کے اوپر، اور اس کا احسان کا جو بدلہ ہے وہ انشاءاللہ نیکی کی صورت میں ضرور ملے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی 60,000 کے قریب جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، اور صحت کے جو پہلو ہیں، حفاظتی تدابیر کے جو پہلو ہیں، ایس او پیز ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہترین انتظامات کیے ہیں تاکہ حجاج کرام کو کسی قسم کی صعوبت، پریشانی اور وہ کسی قسم کے آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یقیناً امام صاحب نے اپنے خطبہ کے اختتامی کلمات میں جو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں فرمایا کہ اس وقت قبولیت دعا کا ٹائم ہے، یہ عرفات کا میدان ہے جہاں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنی ریاستوں کے لیے، اپنے معاشروں کے لیے، اور یاد رکھو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے ثم یباہی بہم الملائکہ کہ اللہ اپنے حجاج کرام اور توبہ کرنے والے بندوں کے بارے میں اپنے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرما رہا ہوتا ہے، مباحات کر رہا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یاد رکھو اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم کہ حج بیت اللہ کے مناسک وہ مجھ سے سیکھو جس انداز سے میں کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے حج بیت اللہ کی قبولیت کی سب سے بڑی اللہ کے اخلاص کے بعد ایک شرط ہے۔ اسی طرح انہوں نے ارشاد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے شروع کی کہ اللہ پاک اپنے مومن بندوں کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے اور ان کے افعال و اقوال میں اللہ گفتار و کردار میں حسن پیدا کر دے، اور آپس میں جو ان کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی انہیں حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب امت مسلمہ کے لیے خصوصاً دعاؤں کا جو ہے اللہ کے آگے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں پر اپنا خاص رحم نازل فرما، ان کے اندر باہمی الفت، محبت، یگانگت اور ہمانگی پیدا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا اس کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے میدان عرفات کے اندر خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کے بعد جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، اور اذان کے بعد ظہر و عصر کی نماز کو اکٹھا کر کے پڑھا گیا، اور اس کے بعد پھر میدان عرفات میں مغرب تک جو ہے وہ وہاں پر رکے، اور اس کے بعد مزدلفہ کی جانب بڑھے، اور مزدلفہ پہنچ کر انہوں نے مغرب عشاء کی نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد ساری رات اللہ کے ذکر میں گزاری، اور فجر تک اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں وہاں پر اللہ کو یاد کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ روانہ ہوئے۔ باقی مناسک کے حج کو بعد میں ادا کیا گیا، قربانی بھی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر قربانی کے بعد حلق بھی کروایا گیا۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मस्जिद निमरा में खुतबा हज जारी था। इसी पर अब नमाज ज़ोहर, फिर उसके बाद नमाज असर जमा और कसर की शक्ल में अदा की जाएगी। जमम व कसरन, नमाज ज़ोहर और नमाज असर। और इस वक्त आप मंजर देख रहे हैं कि कोरोना की वबा के बावजूद सऊदी हुकूमत ने किस कदर उम्दा और आला इंतज़ामात किए हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को मलूज़ रखते हुए। और इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक आपके बताए हुए और सिखाए हुए मनास के हज उनके ऐन मुताबिक मस्जिद नमरा में मैदान अरफात में इमाम साहब की इमामत और क़यादत और सयादत में इस वक्त अल्लाह के खुश नसीब बंदे 60,000 की तादाद में अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद होने के लिए तैयार हो चुके हैं। जमात खड़ी हो चुकी है और नमाज शुरू हो चुकी है। इमाम साहब की इमामत में 60,000 हुज्जाजे के एहराम बांधे हुए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हैं, सर झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए। और अल्लाह के सब ने उनकी आंखों में इस वक्त आप महसूस कर रहे होंगे कि रिक्कत की वजह से नमी आ चुकी है, दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे हुए हैं और अपनी इस खुशनसीबी पर अल्लाह की बारगाह में इज़हार तशक्कुर के जज्बात महसूस कर रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हम नाज़रीन किराम को भी और हम जैसे चाहने वालों को भी अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत और हज बैतुल्लाह की सादत दोबारा नसीब फरमाए। और हम इनकी इस खुशनसीबी पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके लिए कबूलियत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके हज बैतुल्लाह को कबूल फरमाए। और इस हज की बरकत से अल्लाह पूरी इंसानी बरादरी को बिलअमूम और इस्लामी बरादरी को बिलखसूस अल्लाह बेशुमार नेमतों से सरफराज़े और अल्लाह ताला इन पर ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमाए, खास रहमतों का नज़ूल फरमाए, आमीन। अल्लामा साहब, आज के खुतबे में सब्र, हुस्न अखलाक और इसके अलावा तहम्मुल बर्दाश्त का मुज़ाहरा करने की तलकीन की गई है। आज हमारे मुआशरे में इन्हीं चीज़ों की अशद ज़रूरत भी है। यकीन हुमा बयान आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं ये समझता हूँ कि इमाम साहब ने अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उन्हें शरह सदर अता फरमाया, अल्लाह ने उनकी ज़ुबान की गिरा खोली और अल्लाह पाक ने उनके मुबारक और पाकीज़ा दिल पर ये अल्फाज मुबारका इल्का फरमाए जो किताब व सुन्नत की आयात और हदीस नबविया की रोशनी में जो मफहूम और माना था अल्लाह पाक उनकी ज़ुबान से जारी फरमाया, जिसकी अभी आपने ख़ुद बड़ी खूबसूरत अंदाज में वजाहत की है कि उन्होंने बुनियादी तौर पर मुसलमानों को इस बात की दावत दी है कि हमें अपने अंदर वो नरमी पैदा करनी चाहिए, समाहत पैदा करनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारे अफ़आल और हमारे आमाल के अंदर, हमारी इबादत जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, हमारे मामलात जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों के साथ है, ऐसा हमारा अंदाज़ हो कि जिस अंदाज में खूबसूरती नज़र आए,
وہاں پر نرمی نظر آئے, شفقت نظر آئے, حسن سلوک نظر آئے. انہوں نے بار بار وہ آیات بینات پیش فرمائی ہیں کہ جن میں خاص طور پہ لفظ حسن یعنی ہمارا کردار, ہماری گفتار جس میں حسن ہو, خوبصورتی ہو, نرمی ہو, اس بات کی بڑی انہوں نے تلقین فرمائی, تاکید فرمائی. اور یقین جانیے آج واقعتاً ہما بہن جو آپ نے بات کی, اسی بات کی کمی ہمارے اندر بحیثیت مسلمان. ہمیں اس کو اپنانا چاہیے, ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اور ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ جس وقت ہم مسلمان اپنی زبانوں میں مٹھاس اور نرمی پیدا کر لیں گے, ہمارے اخلاق بلند ہو جائیں گے, دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ دیانت والا, نرمی والا, للہیت والا, ہمدردی والا, خیر خواہی والا بن جائے گا, تو یقیناً لوگ ہماری بات کا احترام بھی کریں گے, ہماری بات پر اعتماد بھی کریں گے. ٹھیک ہے اسامہ صاحب, ایک یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو ہماری عبادتوں میں یقیناً ایک دکھاوا بھی ہے. ہم شو آف کرنے کی ہمیں آج کل شاید عادت پڑ چکی ہے کہ عبادت ہم اللہ کے لیے لوگوں کے لیے شاید کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بڑا آپ کا اہم سوال ہے, اور جس نے امام صاحب نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرنی چاہیے, عبادت کا حق یہ ہے کہ کم از کم, کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا بھی یہ قول ہے کہ عبادت جب کرو, نماز کے لیے کھڑے ہو, تو اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ انسان کے اندر جب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, یا یہ کیفیت انسان کی طرف ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, یہ تو بڑی منزل ہے. لیکن یہ فرمایا کہ اگر یہ منزل بھی انسان کے پیدا ہو جائے کہ وہ انسان اس طرح نماز پڑھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہم تو یہاں پر جب نماز کے اندر طوالت کرتے ہیں, جب نماز کے اندر ہم اپنا بناوٹی خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمارے دل میں تصور ہوتا ہے کہ فلاں میرا کزن ہے, فلاں میرا جاننے والا ہے, محلے دار ہے, وہ کہے گا کتنا لمبا قیام کر رہا ہے, کتنا اچھا رکوع کر رہا ہے, کتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو تو وہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایسی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو قربانی کے والے سے بھی قرآن کریم میں بیان فرما رہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کے ہاں نہ ہماری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ اللہ کے ہاں انسان کا تقوی ہی پہنچتا ہے. اسی طرح نماز کے اندر بھی اور تمام عبادات کے اندر انسان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا دار و مدار ہی جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے, اعمال کے اوپر, اعمال کی جو نیت ہے اس کے اوپر ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ. اگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو دکھلاوا تو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ جو ہے عمل ہے. انسان کی ساری عمل جو ہے, انسان کا سارا نیکی کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح آج کی خطبہ کا جو مین تھیم تھا, جس طرح حضرت شاہ صاحب نے بیان بھی فرمایا ہے کہ جو مین تھیم تھا امام صاحب کا خطبے کا, وہ احسان تھا کہ ہم نے احسان کیسے اپنی زندگی میں کرنا ہے, لوگوں کے اوپر احسان کیسے کرنا ہے. ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے اوپر, چاہے وہ ہمارے اپنے فیملی کے لوگ ہیں, چاہے معاشرے کے لوگ ہیں, چاہے پوری انسانیت ہے, حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کی بات کی کہ ان کے ساتھ بھی ہمیں احسان کرنا ہے. ہمیں احسان کے معاملے کو آگے بڑھانا ہے. پورے خطبے کا تھیم احسان تھا. اللہ رب العزت یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ جو سعادت دی ہے, اللہ اس کا بھی ہمیں بھی سب کو اجر ثواب عطا فرمائے. اور جو خطبے کا اصل تھیم تھا, اللہ ہمیں سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا اسامہ صاحب. اس کے علاوہ ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ابھی آپ نے بے حد خوبصورت آواز میں, بے حد خوبصورت انداز میں خطبہ حج کا ترجمہ کیا, اس کی وضاحت بھی کی. اور ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. نیو نیوز کے ساتھ رہیے.